الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ رب کریم ہمیں اس درود پاک کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے، ضرور بالضرور وقت نکال کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں تاکہ ہم رب کی رحمتوں کے، اس کی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ اپنے پاس رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، اور اسم اعظم بھی الحمدللہ پروگرام کے آخری تیسرے حصے میں ہوتا ہے۔ اگر کاپی پینسل ہوگی تو آپ ساری چیزوں کو لکھ لیا کریں گے۔ رب کریم ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ عبدالرؤف بول رہا ہوں چکوال سے۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر۔ مسئلہ آپ کا ہے تو امی کا نام بتائیے۔ ایک تو سر ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ امی کا نام بتائیے۔ عبدالرؤف، امی کا نام امیر بیگم۔ امیر بیگم، ٹھیک ہے۔ اچھا رزق میں برکت نہیں ہے، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا سر بھائی کو 14 سال ہو گئے ہیں شادی ہوئے، بھی اس کی اولاد نہیں ہے سر۔ ان کا نام کیا ہے؟ عبدالقدوس۔ عبدالقدوس کی والدہ امیر بیگم ہی ہیں؟ جی امیر بیگم۔ ان کی وائف کا نام کیا ہے؟ عظمت النساء۔ عظمت النساء کی امی؟ مختیار بیگم۔ مختیار بیگم۔ کتنے سال ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ان کے متعلق؟ کافی علاج وغیرہ بھی کرایا ہے، ابھی سر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کبھی کچھ نہیں۔ اچھا کتنے سال ہوگا؟ 18 سال؟ 14 سال کا۔ 14 سال۔ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کا شکر۔ کون کہاں سے؟ ٹھیک ہے بابا جی؟ ٹھیک ہے جی جی بابا جی، میں آپ سے تعویذ منگوایا کرتا تھا تو بابا جی میری دوبارہ یہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے۔ نام بتائیے اپنا۔ میرا نام طارق۔ طارق کی والدہ؟ والدہ کا نام گلاب جان، اور میری ساتھ سے بیوی بھی ہمارے رہتی ہے بابا جی۔ گلاب جان؟ جی جی۔ اچھا وائف کا نام بتائیں۔ صفیہ بیگم، تو اس کا نام ہے رضیہ بیگم۔ اچھا صفیہ والدہ رضیہ۔ جی بابا جی پہلے بھی تعویذ منگائے تھے تو ٹھیک ہو گئے تھے، تو پھر پرابلم ہو گئی ہے۔ کب منگوائے تھے؟ کتنے عرصے پہلے؟ بابا جی کافی عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بیٹی کا مسئلہ ہے کہ اس کا رشتہ تو آتا ہے لیکن پھر ایک دفعہ دیکھ کے جاتے ہیں۔ نام بتائیے میری بہن۔ والدہ کا نام بشرا ارشد اور بیٹی کا نام مومنہ ارشد۔ مومنہ ارشد
اور بشرا ارشد. جی ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میری بہن کا نام ہے شمائلہ شمائلہ کی امی. اور ان کے نام ہے زاہدہ، فوٹو ہو چکے ہیں، اور ان کے حامد کا نام ہے کاشف، والدہ کا نام ہے صفیہ. تو بابا جی ان کی ہے نا آپس میں ذرا جھگڑا رہتا ہے گھریلو دوسروں میں، اس کی وجہ سے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام. جی نا میں نے آپ سے پوچھا، میرا بھائی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، کافی نا ٹائم بعد ٹوٹ جاتا ہوتا ہے، ٹوٹ نام جاتا کیا ہے ہے. بھائی کا؟ راشد ارشد. راشد. والدہ کا نام بتائیں. صبیہ خانم. صبیحہ خانم. ہاں جی. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے. ٹیلی ویژن کی آوازیں کھول کے رکھتے ہیں آپ لوگ. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ عز و جل. کون کہاں سے؟ بابا جی محمد وقار بات کر رہا ہوں. محمد وقار. آپ کا مسئلہ ہے بھائی، امی کا نام بتائیں. بابا جی میری پھوپھو کا مسئلہ ہے. نام بتائیں ان کا، والدہ کا. زرینہ بی بی. ہوں. والدہ کا نام جلا بی بی. جنت بی بی. جلا. مسئلہ کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ جلنا بی بی. جلنا بی بی نہیں ہوگا، نام کچھ اور ہوگا. بلانے کے لیے جلنا بولتے ہوں گے. نام صحیح نام کیا ہے؟ بابا جی یہی نام ہے. یہی نام ہے، جلنا بی بی. جی جی. دیکھ لیں بھائی، میں تو اس سے بھی حساب لگا لوں گا، میرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا کیا مسئلہ کیا ہے پھوپھی کا؟ میری پھوپھو بابا جی پورا بڑا عرصہ سے، ممکن 10 سال ہو گئے، پارٹ ٹائم بیماری رہتی ہے. میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی صاحب. جی کون کہاں سے؟ جی میں بھاون نگر بول رہا ہوں. صوفی اکرم. نام بتائیں، کس کے متعلق سوال ہے؟ جی محمد آصف. محمد آصف بھائی. آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں. جی نیاز بی بی. نیاز بی بی. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ سارے ستارہ بیچنا ہے. کڑی کا نام ہے رفت. رفت. اور والدہ کا؟ ماں کا نام اصل ماں ہے سگرا، جس نے پالی ادھر نام ہے رضیہ. نہیں سغرا چاہیے. جس نے پیدا کیا ہے ان کا نام سغرا ہے. جی ان کا نام سگرا ہے. اچھا، رشتہ آصف کے ساتھ آیا ہے؟ آصف نہ رشتہ کرنا ہے تو ستارہ بیچنا ہے میرا. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بابا صاحب، میں نے اپنی والدہ کا پتہ کرنا تھا. والدہ اور نانی کا نام بتائیے. والدہ کا نام ذکیہ بی بی. ان کی نانی کا نام نور خانم. نور خانم. کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں ایسا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن یہ گھر میں ان کی تنگ پڑی رہتی ہیں. ہر ٹائم ان کی وہ ٹینشن میں رہتی ہیں، دل تنگ پڑتا رہتا ہے. گھر سے باہر نکلے تھوڑی سی ٹھیک ہو جاتی ہیں، ان سے دم شام بھی کروائیں تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر ٹھیک رہتی ہے، لیکن میں وہ چیک کر کے بتاتا ہوں انشاءاللہ. رب کریم سکون چین عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ آواز نہیں آ رہی. محمد عرفان. محمد عرفان. والدہ کا نام؟ نسرین بی بی. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ سر حضرت صاحب کے وہ باہر رہتے ہیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، سعودیہ میں رہتے ہیں. اچھا تو سعودیہ جب میں. وہ سعودیہ چلے جاتے ہیں تو کام کرتے ہیں، ان کی طبیعت خراب رہ جاتی ہے. اور دوسرا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میری بیٹی بیمار ہے، نتاشا ارشد. نتاشا کی والدہ؟ شگفتہ. شگفتہ. اللہ تعالیٰ سے دے. مسئلہ کیا ہے؟ بیمار ہیں؟
جی بیمار ہے کافی دنوں سے، دم وغیرہ بھی کروایا تو اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں بتاتا ہوں میری بہن، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی میری نوکری کا مسئلہ ہے. نام بتائیں اپنا اور والدہ کا. نعمان علی تزیم اختر. نعمان علی، والدہ کا نام؟ تزیم اختر. تعظیم اختر. تزیم نہیں ہوتا، تعظیم اختر. تعظیم. جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم آپ کے لیے اسباب بنائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون، کہاں سے؟ ہاں جی بابا جی. جی فرمائیں. یہ ابھی آپ بچوں کو رلا رہی ہیں لائیو پروگرام کے اندر، یہ کیا بتا رہی ہیں آپ مجھے؟ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا جی نام سمینا ہے اور میری امی کا نام کیا نام ہے؟ میرا نام سمینا. سمینہ. والدہ؟ امی کا نام حبیب النساء. حبیب النساء. ٹھیک ہے، میرا مسئلہ کیا؟ میرے ساتھ میں ہر وقت بیمار تھی. میرے 4 آپریشن بھی ہو چکے اور اب یہاں کا آپریشن ہوا تقریباً 3 مہینے ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں، آپ کا حساب بھی لگاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بابا جی میرا نام ناہید ہے جی اور مجھے اپنے بارے میں پتا کرنا تھا. امی کا نام بتا دیجئے. ناہید میرا نام ہے اور امی کا نام نسرین اختر ہے. نسرین اختر. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ میری یہ بچی ہیں ماشاءاللہ 4-5، تو مجھے بیٹے کے بارے میں استخارہ کروانا تھا. اچھا، اولاد نرینہ کے لیے میری بہن استخارہ جب ہوتا ہے جب حمل ہو یا وظیفہ بتایا جاتا ہے نا، دوران حمل 2 مہینے کا حمل ہو. ابھی آپ کو ہے پریگننسی ہے؟ نہیں ابھی پریگننسی نہیں ہے. اچھا 4 بیٹی ہیں آپ کی؟ ہاں جی. چلو انشاءاللہ ذہن میں رکھو اور دوران حمل انشاءاللہ رابطہ کرنا، پھر بتائیں گے آپ کو. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں یا جگہ بدل لیا کریں. جہاں ٹی وی چل رہا وہاں سے کسی دوسرے کمرے میں چلے جائیں تاکہ ہماری صحیح سے بات ہو سکے. اور دوسری چیز یہ کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے تاکہ سوال کے جواب میں وظائف آپ نوٹ فرمائیں. انشاءاللہ آپ کی طرف چلیں گے، مگر کاپی پینسل ہوگی تو آپ انشاءاللہ اپنے سوال کے جواب میں وظیفے بھی نوٹ فرمائیں گے. میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں. اور انشاءاللہ اس میں اعظم بھی ہوتا تو اس کو بھی لکھا کریں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی. جی بابا جی میرا نام تصور عالم ہے. جی. والدہ کا نام منظورہ بی بی اور کاروبار کا مسئلہ ہے. امی کا نام کیا بتایا؟ منظورہ بی بی. منظورہ بی بی. جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تصور بھائی آپ کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں زیادہ پروین بول رہی ہوں. جی میری بہن زاہدہ پروین. والدہ کا نام بتائیے. انور بی بی. مجھے کینسر کا مسئلہ ہے اور میرا بیٹا جو ہے نا بہت ضد کرتا ہے. بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد اذان ہے. کینسر کا مسئلہ ہے، کب سے ہو رہا ہے؟ آپ مجھے 6 سال سے. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. اور جلدی جلدی کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ جلدی جلدی وظائف بھی لکھیں. میرے نمبرز بھی نوٹ فرمایا کریں تاکہ وقت ضرورت آپ کو کام آ سکیں. عبدالرؤف بن امیر بیگم، میرے بھائی آپ نے روزگار کے متعلق پوچھا. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور
عشاء کی نماز کے بعد 393 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں اور اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ عظمت النساء بنت مختیار بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کی بھابھی ہیں، ان کے اولاد نہیں، 14 سال شادی کو گئے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم ان کو صاحب اولاد فرمائے۔ تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ایک مرتبہ ضرور منگوائیے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ امید رکھیے کہ رب کریم اولاد عطا فرمائے گا۔ طارق بن گلاب جان اور صفیہ بنت رضیہ، میرے بھائی طارق آپ نے فرمایا کہ تعویذات تقریباً 6 سے 8 مہینے پہلے منگوائے تھے، طبیعت بالکل سیٹ ہو گئی تھی، ابھی دوبارہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کا جو تعویذ پہننے والا تھا وہ ضائع ہو گیا ہے۔ اب اس کی ضائع ہونے کی وجوہات ہیں، ہم پرچے پہ لکھ کے احتیاط بھی بھیجتے ہیں، بعض اوقات بے احتیاطی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے شاید یہ تعویذ دونوں ضائع ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے دوبارہ آپ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے دوبارہ طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ مومنہ بنت بشرا کے متعلق جو بہن آپ نے رشتے کا پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ مومنہ کو بولیں ہر نماز کے بعد 141 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ یا لطیفو یا اللہ 141 141 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی رب کریم کرم فرمائے گا۔ شمائلہ بنت زاہدہ اور کاشف بن صفیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، رب کریم کرم فرمائے، میرے حساب سے لڑنا نہیں چاہیے، شاید غلط فہمیاں ہیں۔ شمائلہ کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور شوہر کو بھی پلائیں، خود بھی پئیں، انشاءاللہ تعالی آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ راشد بن صبیہ خانم کے رشتے کے متعلق جو پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، راشد کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی اسباب بن جائیں گے۔ زرینہ بنت جلنا بی بی، میرے بھائی آپ نے وقار اپنی والدہ کے متعلق پوچھا ہے کہ 10 سال سے بہت زیادہ بیمار ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، تعویذات بھی منگوائیے اور گھر کا کوئی بھی گھر کا فرد 3 مرتبہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ محمد آصف بن نیاز بی بی، رفت بنت صغرا کے رشتے کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر نہیں ہے، رب کریم دونوں کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ زکیہ بی بی بنت نور خانم کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ امی باہر رہتی ہیں تو صحیح رہتی ہیں، گھر میں آتی ہیں تو بیمار ہو جاتی ہیں، ٹینشن ہو جاتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، گھر کی کچھ پریشانیوں کی وجہ سے یا کسی کی شاید زبان زیادہ چلتی ہے اس کی وجہ سے یہ ٹینشن لیتی ہیں، تو احتیاط یہ کریں کہ ٹینشن نہ لیں تو انشاءاللہ سکون ہو جائے۔ گھر والوں کو احتیاط کا بولیں اور امی کو بولیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھا کریں، دعا کیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ محمد عرفان بن نسرین کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ سعودی عرب میں ہیں اور بیمار رہتے ہیں، یہاں آتے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو کام بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور بیمار بھی ہو جاتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے یہاں یا وہاں میں کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ عرفان بھائی کو بولیں 493 مرتبہ عشاء کے بعد یا سلام یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ نتاشا بنت شگفتہ، میری بہن آپ نے بچی کے متعلق پوچھا، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، تعویذات ضرور منگوائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ نعمان علی بن تعظیم اختر، میرے بھائی آپ نے نوکری کے متعلق پوچھا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم رزق کے اسباب عطا فرمائے آپ کو۔ ہر نماز کے بعد 211 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ سمینہ بنت حبیب النساء،
میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار رہتی ہوں، 4 مرتبہ آپریٹ بھی ہو چکا ہے، رب کریم آپ کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی، اور تعویذات بھی ضرور منگوا لیجئے گا۔ ناہید بنت نسرین اختر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 4 بیٹیاں آپ کو اولاد نرینہ کی خواہش ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کال کے درمیان ضرور رابطہ کیجئے گا، دوران حمل انشاءاللہ تعالی وظیفہ بتایا جائے گا۔ تصور عالم بن منظورہ بی بی، میرے بھائی آپ نے کاروبار کا پوچھا، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور عشاء کے بعد کوشش کریں 837 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ تبارک تعالی انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ زاہدہ پروین بنت انور بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کو کینسر ہے پچھلے 6-7 سالوں سے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، اللہ آپ کو صحت دے۔ ایک تو سورہ مزمل شریف روزانہ آپ کسی بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کی پوری باڈی سن رہی ہو، اور پڑھنے کے بعد دعا بھی کریں اور پانی پہ دم کر کے اس کو پیا کریں۔ تعویذ بھی منگوا لیجئے گا، ڈاک کے ذریعے میرے نمبرز پر رابطہ کر کے، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا بچہ بڑا ضدی ہے، میں بچے کا نام لینا بھول گیا، بہرحال جو ضد کرتا ہے، سورہ کافرون جب یہ سو جائے اس کے الٹے کان میں پڑھ کر دم کیجئے گا، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اس کی ضد ٹوٹ جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے، اور مجھے امید ہے آپ نے اپنے سوال کے جواب میں وظائف بھی ضرور لکھ لیے ہوں گے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میرا جی۔ نام نازمین ہے، میرے بیٹے کا نام اسجل ہے۔ اسجل اسجل، الف جی سین اسجل، جیم لام، الف سین جیم لام۔ ٹھیک ہے، امی کا نام کیا بتایا؟ نازمین۔ نازمین، جی میرا بیٹے کی نازمین یا نازنین؟ نازمین، مین ہے، میم ہے نون ہے؟ مین یہ نون۔ اچھا ٹھیک ہے، نازمین، مسئلہ جی کیا ہے؟ نازمین، وہ جب سے پیدا ہوا ہی ہے نا، بس روتا، ضد، شرارت بہت عمر کرتا ہے۔ کتنی ہے اس کی ابھی؟ 5 سال کا ہے۔ 5 سال کا ہے، روتا ہے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اس کے رونے کا حل آپ کو رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ میں شیخ انبی بنگلور سے بات کر رہی ہوں، انڈیا بنگلور سے۔ میرے بیٹے کا مسئلہ ہے بابا جی۔ بیٹے کا اور ماں کا نام بتائیے، بیٹے کا نام بتائیں۔ بیٹے کا نام محمد منیر، ان کے والد کا نام شیخ انبی۔ والد کا نہیں ہمیں چاہیے، والدہ کا نام چاہیے۔ اوہ کال ڈراپ ہو گئی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام۔ بابا جی میں نے اپنے میاں صاحب سے متعلق بات کرنی ہے۔ نام؟ 12 سال ہو گئے ہیں، وہ جو بھی کاروبار کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں۔ نام بتا دیجئے ان کا اور ان کی امی کا۔ ان کا نام محمد ادریس ملک۔ محمد ادریس ملک کی والدہ؟ زینب بی بی۔ زینب۔ کیا کام کرتے ہیں؟ کام ویلڈنگ کا کرتے ہیں، لیکن جتنے جون سے بھی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ ہر کام فن مولا ہے، لیکن بہت نقصان کرتے ہیں۔ اللہ آسانی عطا فرمائے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام کرن ہے۔ میری بیٹی 3 ہے اور ایک بیٹا ہے۔ آپ کی بیٹی 3 ہے اور ایک بیٹا ہے، کیا مطلب کرنا کیا ہے یہ بتائیے۔ میری جو 2 بیٹیاں ہیں، ابھی جو ہوئی ہے 8 ماہ کی ہیں، ان کی بہت طبیعت خراب رہتی ہے اور وہ چھوٹی ہیں۔ جڑواں بچی ہیں؟ جی جڑواں بچی ہیں 2؟ جو بڑی بیٹی ہے ان کی 5 سال عمر ہے، اور جو چھوٹی والی بیٹی ابھی ہوئی ہے ان کی 3 ماہ ہے۔ ہاں تو اس کا نام بتائیے چھوٹی والی کا۔ ان کا نام ارزا ہے۔ ارزا ہے، اور میرا نام کرن ہے، اور وہ بیمار رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سلامت علی بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی۔
بھائی میں نے جو بھی کام کرتا پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ سلامت علی. سلامت علی. والدہ کا نام فضلہ بی بی. سلامت تو علی. میرا کام بالکل ٹھپ ہو گیا ہے, کچھ چل نہیں رہا بابا جی. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ریال تو گل کرنے کا کون ہے ہمارے ساتھ؟ بتائیے کون ہے؟ آپس میں مشورے کر رہے ہیں. میری بہن نام بتائیے. آپس میں مشورے کر رہے ہیں آپ تو. بھائی نہیں ہے ریحانہ بی بی دسن ہے. میرا نام ریحانہ بی بی. زینب بی بی نہیں ریحانہ بی بی. ریحانہ بی بی. اچھا امی کا نام بتائیں. میرے بھائیوں کا نام ہے شفیق, قاسم. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا بتا رہی میری بہن. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ. آپ کو پتہ ہے تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بذریعہ علم العادات کے ذریعے سے نکال کر بتاتے ہیں, اور آپ الحمدللہ اسی نام کے لوگ. ہر آدمی نہیں, جس کے نام کا بتایا جاتا ہے وہی نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور رب کریم کی رحمتوں سے الحمدللہ عز و جل اپنے مقاصد میں کامیابیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور رب ان کی دعاؤں کو خوب سنتا ہے الحمدللہ عز و جل. تو آج کا اسم اعظم ہے, نام ہے محمد ایاز. محمد ایاز کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 111, اور اس کے لیے جو رب عز و جل کے ذکر کرنے والے نام ہیں وہ ہیں یا دائمو یا اللہ, یا دائمو یا اللہ. ان دونوں اسم کی جو اعداد ہیں وہ بھی 111 ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب دونوں کی میچنگ ہوگی جبھی اسم اعظم بنے گا. تو رب عز و جل اپنی رحمتوں سے محمد ایاز جتنے بھی میرے پوری دنیا میں بھائی ہیں وہ اس کو 222 مرتبہ, یعنی نام کے عدد کو ڈبل کر کے جب پڑھیں گے تو یہ ہو جائیں گے 222. یا دائمو یا اللہ 222 مرتبہ پڑھیں گے, یہ انشاءاللہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا. اور اسم اعظم کے وسیلے سے دعائیں ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ بہت قبول ہوتی ہیں. ذکر اللہ کے بعد ویسے بھی دعا الحمدللہ قبول ہوتی ہے, یقینی طور پر رب کی رحمت ہوتی ہے, تو پھر اس وقت دعاؤں کی قبولیت کے آثار زیادہ ہو جاتے ہیں. رب کریم ہمیں خوب خوب ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں, اور کچھ سوالوں کے جواب بھی باقی ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی دیتے ہیں. پہلے کالز شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی سر میں عرفان حسین بات کر رہا ہوں چکوال سے. آپ کی امی کا نام بتائیے. نسیم اختر. صحیح ہے. مسئلہ کیا ہے؟ سر میں باہر کے لیے اپلائی کر رہا ہوں, کام نہیں ہو رہا. کون سے باہر, کس جگہ جانا چاہ رہے ہیں؟ ہانگ کانگ کے لیے میں نے ڈاکومنٹ سینڈ کیے ہیں, فوٹو سب کچھ بھیج دیے ہیں, لیکن ابھی تک. ہانگ کانگ جانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقبال بابا بول رہے ہیں؟ جی اقبال بابا عرض کر رہا ہوں. جی میرا نام نوشین ہے اور میرے بیٹے کا نام ارسلان ہے. نوشین؟ جی نوشین. ارسلان والدہ کا نام نوشین. جی صحیح ہے. مسئلہ کیا ہے؟ جی میرے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ بہت ضد کرتا ہے اور بات نہیں مانتا. عمر کیا ہے اس کی؟ اس کی عمر ہے 17 سال. اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز سن لیجئے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی وہ نام اشفاق احمد. اشفاق احمد. والدہ کا نام؟ جی والدہ کا نام رضیہ بیگم. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے اشفاق بھائی؟ میں ساجی کام کرتا ہوں پالس کا, تو اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں, میرے ساتھ برا ہو جاتا ہے. کائے کا کام کرتے ہیں آپ؟ کس چیز کے ساتھ اچھا کرتا ہوں برا ہو جاتا ہے. اچھا جس کے ساتھ آپ اچھا کرتے ہیں وہ برا کر دیتا ہے آپ کے ساتھ؟ پالس کا کام کرتے ہیں, فرنیچر پالس کا. نہیں آپ نے فرمایا نا جس کے ساتھ میں اچھا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا کر دیتا ہے. جی جی. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. اس معاملے میں انشاءاللہ تھوڑی سی گزارش کروں گا آپ سے, اللہ تعالیٰ کرم کرے انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی, میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں.
क्या नाम है? बोल के शेखन भी बोल के बेंगलोर से बात कर रही हूँ इंडिया जी से। बेंगलोर इंडिया से। शेखन बी, मुनीर की वालदा का नाम शेखन बी है। हाँ हाँ साहब, हाँ बाबा साहब। चलें ठीक है, मुझे मिल गया, मैं बताता हूँ इसकी रोजी के लिए इंशाअल्लाह आपको। अल्लाह ताला इसके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही मगर टीवी की आवाज खुली ना, इसलिए यहां से पहुंच नहीं रही होगी आपको। चलें अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम भाईजान, आंखें मेरी सजी ते फुरक दिए बड़े जोर दी। अच्छा, नाम क्या आपका? दाढ़ी हरा ठीक है। मोहम्मद आशिक। मोहम्मद आसिफ। वालदा का नाम? आशिक आशिक मोहम्मद आशिक। मोहम्मद आशिक। बखन माई। अम्मी का नाम क्या है? बखन माई। जी हाँ। अच्छा, आपने क्या फरमाया कि आपकी आंखें फड़कती हैं? जी हाँ। एक फड़कती, दोनों फड़कती हैं? एक एक सजी। अच्छा, सीधी आंख फड़कती है। जी हाँ, भावलपुर से बुलाना चाहूँ। ठीक है भाई, बताते हैं इंशाअल्लाह ताला। बस प्रोग्राम रूहानी दुनिया में आज के आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। देखें टीवी की आवाज़ कितनी आराम से खोल के बैठे हैं आप आवाज़ सुनने के लिए। मैंने बारहा अर्ज़ किया है कि आप ज़रा जब कंट्रोल रूम को मौसूल हो जाया करो बंद कर दिया करें। हैं हमारे साथ, ये चले गए? हाँ मैं आपके साथ हूँ सर। जी फरमाइए, नाम बताएं, अम्मी का नाम बताएं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, वालदा का नाम है गुलाम सकीना। ठीक है, मसला क्या है तनवीर भाई? मेरा छोटा बेटा है वो। बस अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए आप लोगों के लिए। टेलीविज़न की आवाज़ बारहा बोलता हूँ बंद नहीं करते। असजल बिन नाजमीन, मेरी बहन आपने फरमाया कि ये 5 साल का बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है। अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़कर इसके ऊपर दम करें। जब सो जाए तो सूरह काफिरून 11 मरतबा पढ़ें और उल्टे कान में दम करें। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह बच्चा सेट हो जाएगा। मोहम्मद मुनीर बिन शेखन बी, मेरी बहन आपने इंडिया से मुनीर के लिए कॉल की, इसकी रोज़ी का मामला नहीं, रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। 392 मरतबा इशा के बाद या बासितु या अल्लाह पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ के असबाब बन जाएंगे। मोहम्मद इदरीस मलिक बिन ज़ैनब के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि जो भी काम करते हैं नुकसान कर जाते हैं। दरअसल इनको काम का तजर्बा नहीं है, काम बहुत सारे कर लिए इन्होंने मगर किसी एक काम पे टिकते नहीं है। अब जाहिर है कि एक काम ख़त्म करके फ़ौरन दूसरा नया शुरू करेंगे, उसमें भी तजर्बा नहीं, फिर नुकसान उठा जाएंगे। तो इनको बोलें पहले तजर्बे हासिल करें और जिस काम पे तजर्बा हो वही काम करें। और या बासितु या अल्लाह 275 मरतबा इशा के बाद पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाह असबाब बनेंगे। जल्दबाजी ना किया करें। इर्जा बिनते किरण, मेरी बहन आपने फरमाया कि 3 माह की बच्ची और बहुत बीमार रहती है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़कर बच्ची पे दम करें। तावीज़ भी मंगवा लें, गालिबन आप कराची में हैं तो तावीज़ मंगवा लें। गरीबाबाद की चौरंगी पे आस्थाना किसी को भेज दीजिएगा, इंशाअल्लाह नज़र के तावीज़ पहुँच जाएंगे। सलामत अली बिन फजला, मेरे भाई आपने फरमाया कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आजकल काम नहीं हो रहे। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात, नज़र, जादू, बंदिश का मामला नहीं है। 531 मरतबा इशा के बाद या बासितु या अल्लाह पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह असबाब बन जाएंगे। इरफान हुसैन बिन नसीम अख्तर, मेरे भाई आपने फरमाया कि बाहर जाने के लिए पेपर दिए हैं, हांगकांग आप जाना चाहते हैं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से दूर तक कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा। रब्बे करीम आपके लिए अच्छे असबाब मुहैया फरमाए। अरसलान बिन नौशीन, उम्र 17 साल, आपने फरमाया मेरी बहन बहुत ज़िद करता है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़कर इसके ऊपर दम करें। बाज़ नमाज़ों में ज़ाहिर है बस बच्चा मुस्तकिल घर में नहीं होगा तो पानी पे दम करके रख लें और उसको पिलाया करें, इंशाअल्लाह ताला ज़िद में बहुत नरमी आ जाएगी। मोहम्मद अशफाक बिन रज़िया, मेरे भाई आपने फरमाया कि
میں آپ کا مسئلہ غالباً بھول گیا، رب کریم کرم فرمائے۔ اچھا ہاں میں سمجھ گیا، میں نے لکھ نہیں پایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا کر جاتا ہے۔ دیکھیں اچھا اور برے کے لیے جو ہے نا، آپ اللہ کی رضا کو شامل حال رکھیں۔ اگر کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ کل میں پھنسوں تو یہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے، تو ہرگز نہ دنیا میں ثواب ہے نہ آخرت میں، اس لیے کہ آپ نے تو پہلے ہی اپنا لالچ ظاہر کر دیا ہے۔ تو جس کے لیے بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، امید ہے انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور بیک میں آپ کو اس کی طرف سے اچھائی بھی ملے گی۔ تو نیت اچھی رکھیں، سارے کام اچھے ہو جائیں گے۔ محمد عاشق میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کی سیدھی آنکھ پھڑکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کوئی بھی نہ کوئی اچھی چیز ہے نہ کوئی بری چیز ہے، رب کریم کرم فرمائے۔ اور حکمہ حکیم اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے آنکھوں کا پھڑکنا ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے بہت ساری باتیں بنا رکھی ہیں کہ سیدھی آنکھ پھڑکے تو یہ ہوتا ہے، الٹی آنکھ پھڑکے تو یہ ہوتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث اس کے متعلق کچھ بھی ہمیں ارشاد نہیں فرماتے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہمیں خاموش رہنا ہے اور اس پر یقین نہیں کرنا ہے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں۔ مزید تو دعا کی طرف چلتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں یعنی اگلے بدھ اور جمعرات ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ اجر نصیب فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگاروں کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔